جی بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہ ایک اور کوشچن ہے فیس بک سے. جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنتے رہے، آپ کے سفر کے بارے میں بھی جانا، آپ کے کشف کے بارے میں بھی جانا، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بنیادی طور پہ آپ نے جب آغاز کیا یا کسی چیز نے آپ کو کلک کیا، وہ پہلا ٹارگٹ کیا تھا، کس طرح آپ کا آغاز ہوا؟ میں شاید یہ نہ بتا سکوں کہ پہلا واقعہ کیا ہوا یا پہلی بات کیا ہے، کیونکہ میرا جو سفر کا آغاز ہے تقریباً 14 سال کی عمر سے، کوئی نیا نہیں ہے، ابھی میں 73 سال کا ہوں، تو یہ 14 سال کی عمر سے ہے. مگر جہاں سے میں پبلک میں آیا تو وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مجھے پبلک میں لے آیا. اس سے پہلے پبلکلی میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے جب بینک چھوڑا تو ایک دوست کے ساتھ انڈسٹری لگائی میرپور آزاد مسجد میں. وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہم نے بجلی والوں سے مکا کرنا ہے، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے معاملات طے کرنے ہیں. 20% عملے کو دینا ہے، 20% بل جمع کرانا ہے اور 60% جیب میں رکھنا ہے. تو میں نے وہ پارٹنرشپ ختم کر دی اور جنم چلا، کیونکہ سود کی وجہ سے بینک چھوڑا اور بجلی کی چوری کے میں شامل ہو جاؤں، مجھ سے بڑا لانتی کون ہے. تو میں جیلم چلا. جب میں جیلم آ گیا تو میں نے اسپیئر پارٹ کا یہاں بزنس شروع کیا. تو یہاں ایک میجر صاحب ہوا کرتے تھے، ابھی وہ کرنل ریٹائر ہیں، ماجد شیرازی ان کا نام ہے. وہ ایک پردہ دیکھنے کے لیے میرے پاس آئے اور بڑبڑاتے بھی جا رہے تھے جیسے کوئی ایک پریشان شخص اپنے اندر ہی اندر بات کر رہا ہوتا ہے. میں نے پوچھا میجر صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ کہہ لیں جی میرے والد صاحب کو ہسٹری لگی ہوئی ہے، 5 سال ہو گئے ہیں. کہنے لگے جی کیا مطلب، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ میں کہا ابھی جاؤ کسی ٹھیلے والے سے، ریڑھی والے سے ایک ناریل خرید لو اور اس کا پانی اپنے باپ کو پلاؤ، جیسے ہی پلاؤ گے تمہارے والد ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا انہوں نے فوری طور پہ ناریل خریدا اور والد کو پلایا، امیڈیٹلی ان کے فادر ٹھیک ہو گئے. نیکسٹ ڈے جب میں نے دکان کھولی تو وہ دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے تھے، میرے پاؤں پکڑ لیے انہوں نے. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ علاج تو نہیں ہے، تو کوئی اور ہی کہانی ہے. میں نے کہا یار میرے منہ میں تو اچانک آ گئی، میں نے تمہیں بتا دی تمہارے فادر ٹھیک ہو گئے. تو یہ پہلا کیس تھا، یہ پہلا واقعہ تھا جس نے مجھے جکڑ لیا. اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. آج 25 سال اس بات کو ہو گئے ہیں. 94 سے مرکز بنایا ہوا ہے اور بس سارا دن یہی کام ہے اور تو کوئی کام ہے نہیں. اس میں لوگوں کے مسائل فزیکل ہوں، نان فزیکل ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، اسپریچول ہوں، سوشل ہوں، اکنامیکل ہوں، اللہ کرتا ہے سبھی حل ہوتے ہیں. 100% نہیں ہو سکتے، 100% کا نام رب العالم ہے. پرسنٹیج ہوتی ہے، 90 ہو جاتے ہیں حل یا 95% مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک چیز میں نے سیکھی ہے اور میرے مالک نے مجھے سکھائی ہے، خالق کے علاوہ کسی مخلوق پہ نہ تکیہ کیا نہ ڈیمانڈ. میں کسی مخلوق سے کبھی کوئی توقع نہیں رکھی، کیونکہ میں تصوف کا طالب علم بھی ہوں. اور کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کیا ہے، تو جواب یہی تھا، ما سوا اللہ سب سے مایوس ہو جانا تصوف. کسی مخلوق سے کوئی توقع مت رکھو، اپنے خالق سے وابستہ ہو جاؤ اور خالق سے جڑ جاؤ تو وہ خود آبرو آپ کی رکھے گا، آپ کی عزت بھی بڑھا دے گا، آپ کا ٹیلنٹ بھی بڑھا دے گا، آپ کو حکمت بھی سکھا دے گا، آپ کو دانائی بھی عطا کر دے گا. تو یہ پہلا وہ واقعہ تھا جہاں سے اگر میں واقعات بیان کرنے شروع کروں، میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ماحول ہوگا اور اس طرح مجھے انوائٹ کر دیا جائے. میں تو ذہن بنا کے آیا تھا کہ ممتاز مفتی کی اور 4 درویشوں کی باتیں کروں گا، کہ جو قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، واصف علی واصف اور اشفاق احمد. تو مگر یہاں تو بات آپ نے کیونکہ میرے ہی ریفرنس سے شروع کر دی.
میں نے اپنے اوپر ایک کتاب لکھنی شروع کی اپنے حالات زندگی کے بارے میں، اور تقریباً 500 صفحات تک میں نے اس کے مرتب کر لیے. تو مجھے خیال آیا ایک دن بیٹھے ہوئے، کیا تو یہ کتاب لکھ کر خود پسندی کا شکار تو نہیں ہوگا؟ اور سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا کرائم خود پسندی ہے، جس کا شکار شیطان ہوا اور ابلیس بنا. آپ یقین کریں، میں نے اسی وقت ماچس لی اور وہ کتاب جلا ڈالی. کسی میں نے کیوں؟ اگر واقعات درج کرنے شروع کریں جن کو لوگ کرامت سے بھی معصوم کر سکتے ہیں، غیر معمولی واقعات بھی ہو سکتے ہیں، مافوق الفطرت بھی ہو سکتے ہیں، تو شاید تعداد لاکھوں میں ہوگی، ہزاروں میں نہیں. کیونکہ میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں روز ہی میریکل نہ ہوتے. کوئی ایک دن میں نہیں کہہ سکتا کہ میریکلز نہ ہوتے ہوں روزانہ، کیونکہ میں تقریباً 15 لاکھ لوگوں کا علاج کر چکا ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے ملک کے اور غیر ملک سے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، جو بڑے بڑے بگ نیمز ہیں، وہ بھی اپنے مسائل لے کے میرے پاس آتے ہیں، جن کو دنیا کی ہر فیسلٹی، ہر سہولت، ہر علاج میسر ہے. مگر اللہ کا ایسا احسان ہے، میرا خیال ہے اللہ ہر زمانے میں یہ بتاتا رہے گا کہ علم لدنی والے لوگ موجود رہیں گے، الہام جن کو ہوتا ہے وہ موجود رہیں گے. آج ہماری محفل ہی الہام والوں کی تھی، تو آپ نے میرے بارے میں بات مجھ سے پوچھنی شروع کر دی. میں تو ان کے بارے میں بات کرنے آیا. ایک بات یاد رکھیں آپ سب اور میں، بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ شیطان سے مکالمہ قرآن حکیم میں درج ہے. اور شیطان نے جب یہ کہا کہ اے پروردگار عالم، مجھے تو نہیں برگلایا، گستاخی کی، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کے راہ میں بیٹھوں گا، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا. وہاں اللہ نے ایک چیلنج کیا، اللہ کی غیرت اٹھ کر آئی، لیکن جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. اور ان کے لیے صرف ایک کوالٹی بیان کی، جو میرے اخلاص والے بندے ہیں. اگر آپ اللہ سے تعلق بے غرض کر دیں، خدا کی قسم آپ مجھ سے بہت آگے ہوں، مگر تعلق اللہ سے بے غرض کرتے ہیں. ہم کتنے خود غرض ہیں، اپنے لیے مخلص دوست چاہتے ہیں، اللہ سے دوستی چیزوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کو تبدیل کر دیں، اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا. کاشف صاحب، آپ کا سوال. علم لدنی کے حوالے سے آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں علم لدنی میں یہ جو کرامات کے نام پہ بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوا، اسی طرح ہمارے ایک صوفی کو روحانی معراج ہوا تھا، اور وہ آسمانوں پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت بڑھیا بات کی آپ نے، اور سمجھنے والی بات کی. ایک بات یاد رکھیے محترم، جہاں کلیم ہے وہاں اللہ نہیں ہے. کلیم شیطانی عمل ہے. جو کلیم کرتا ہے وہ شیطانی عمل ہے. کیوں؟
کلیم کا حقدار صرف پیغمبر ہوتا ہے جس کو اللہ نامزد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کلیم کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کسی کو دینا چاہے وہ اللہ اپنے بہت سے طریقوں سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جہاں تک علم لدنی کی بات ہے، قرآن اس میں بھرا پڑا ہے۔ لدنی سے مراد بالکل سمپل سی بات ہے، جس میں مادی ذرائع استعمال نہ ہو، ایسا علم آپ تک پہنچایا جائے۔ اور ایسا صرف پیغمبر تک نہیں ہوتا، غیر پیغمبر بھی قرآن میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے شاید اللہ نے یہ باتیں لکھ چھوڑی قرآن میں کہ آنے والے زمانے میں اگر یہ سوال ابھرے تو قرآن بطور حجت اس کے سامنے موجود ہو۔ لوگوں کو بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے خوابوں کے حوالے سے بھی، اور بتایا جاتا ہے کہ بڑے برگزیدہ لوگ ہیں۔ خواب رات کی تنہائی میں آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے۔ جو چیز رات کی تنہائی اور اندھیرے میں آپ تک پہنچائی جائے، آپ پر لازم ہے کہ اس کی پردہ پوشی کریں۔ اگلا سوال نیازی صاحب کی طرف سے۔ حضور میرے یہ سوال ہے اسی کے اوپر۔ فرسٹ سوال یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر اللہ رحمان سورۃ الماعون میں فرما رہا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ جو میرے عزیز دوست آشف صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی ولی اللہ جو واطیع اللہ واطیع رسول کا مستاق عین ہے، اور وہ ہستی کہ جو عین شریعت محمدی کا مستاق عین ہے، اگر میں آپ کی ارغام میں یہ سوال پیش کروں کہ اس کا اپنی روحانی معراج سے اگر اللہ رحمان سے ملاقات یا اللہ رحمان کے جو انوارات ہیں اس کا جو آبزرویشن ہے مشاہدہ ہے، تو اگر ہم اس فرمان پاک کو الصلاۃ المعراج المومن کو دیکھتے ہیں تو بابا بڑھا فرماتے ہیں کہ ابھی 1000 نماز فقر دی تو انج کیڑیاں پڑھدا ہے، یعنی کہ 24,000 سانس جو ہیں وہ نماز فقر ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ صبح اور شام خفیہ طریقے سے اپنے انفس میں اپنے سانسوں میں اللہ رحمان کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ سوال کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر جو صوفیاء کی نماز ہے 5 فرض عین اور ہر دم جو نماز عشق ہے، اگر اس میں ہم الصلاۃ المعراج المومن کو دیکھتے ہیں تو ایک جو عین شریعت محمدی کا مستاق ہے تو اس کی معراج کیا ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو آپ نے سوال ہی کنفیوز کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اس لیے ہے کہ مومن اس سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کرنا سیکھتا ہے۔ مومن جھکتا ہے، جھکنے والا ہی معراج کو پاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز۔ رسول اللہ کے طریقے کو جو اپنا لے گا وہ وہی انعامات پائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے اور آپ نے اپنی امت میں ڈیلیور کیے اور آپ ڈیلیور کرتے رہیں گے۔ مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ عاجزی کی آخری حد کو چھو لے اور اپنے آپ کو یہ جان لے کہ میں نہ کچھ جانتا ہوں نہ میں کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ اس کی عجز کی انتہا اس کی معراج ہے۔ اگر اس میں کہیں کبر آ جائے تو
وہ اپنی معراج سے محروم ہو جاتا ہے. سورہ ماؤن کا جس کا آپ نے حوالہ دیا اس میں یہی ہے کہ وہ ان کی نمازوں کی احتیاط کیا نہیں کرتے کہ مانگنے والے کو کوئی ہلکی سی چیز بھی مانگنے پر عطا نہیں کرتے. تو آپ کو بتا دیا گیا کہ تیری نماز یہ ہے کہ تو دوسروں کے لیے زندہ رہے. اگر تیرا مرنا اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ میں نے غیب میں کوئی نماز نہیں پڑھی جب تک کہ مالک کو دیکھا نہیں, سجدہ نہیں کیا. یہ بھی ایک روحانی معاملہ ہے. روحانیت میں ایسا ہوتا ہے, مگر جھوٹ بہت چل رہا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنا جی میرے جو پیر صاحب ہیں وہ تو نماز پڑھتے نہیں, وہ تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں. میں خیر روٹی ادھر کھاتے ہیں, کپڑے ادھر پہنتے ہیں, کھاتے پیتے ادھر ہیں, زندگی یہاں گزار رہے ہیں, کیوں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو؟ معراج یہ ہے کہ تم معراج والے کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری کر دو, ساری کر دو, لاگو کر دو. تمہارا کوئی قدم, تمہاری کوئی سوچ, تمہاری کوئی آواز کملی والے کی آواز کے خلاف نہ ہو, اس سے بلند نہ ہو. تو یہ آپ کی معراج ہے کہ اپنی غلامی کنفرم کرا لو کملی والے سے, آپ معراج کو پہنچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. تصوف اللہ سے ملنے کا ذریعہ, ایک طریقہ ہے, اور اللہ سے محبت اپنی غلامی کنفرم کرانے کا ایک طریقہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کس کو ملا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو جس پیٹرن سے رسول کو ملا, آپ کو اس کے علاوہ کسی اور پیٹرن سے نہیں ملے گا. آپ کو کملی والے کے پیٹرن پہ چلنا پڑے گا, تب آپ تصوف کی اعلیٰ منزلیں اپنا سکتے ہیں. اور جتنے بڑے صوفی گزرے ہیں, جس کا مرضی آپ نام لے لیں, انہوں نے صحیح معاملے میں صحیح طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے. اور کوئی طریقت شریعت سے باہر نہیں نکل سکتی ماں سوائے ان مجذوبوں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں. دو طریقے ہیں. ایک جگہ اللہ کس طرح اٹھتا ہے, کس طرح چلنا شروع کرتا ہے, کس طرح بولنا شروع کرتا ہے, ایک بتدریج عمل, ایک ڈھنگ, ایک طریقے. اور ایک بات یہ ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو جاتا ہے. اب ایک ہی اللہ کے دو طریقے ہیں, ایک اس کا سسٹم ہے, دوسرا اس کی اتھارٹی ہے. سسٹم کا نمائندہ خالق ہوتا ہے جو سسٹم میں آگے بڑھتا ہے, شریعت کے مطابق, ایک سسٹم آف گاڈ کے مطابق اپنا زندگی کا روحانی سفر طے کرتا ہے. اور ایک نمائندہ اس کی اتھارٹی کو ہوتا ہے جسے مجذوب کہتے ہیں. وہ منہ سے نکالتا ہے اور اللہ پوری ایک دم پوری کرتا ہے. خود حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے دروں پہ آئیں, الجھے بالوں والے, پراگندہ ہار والے, تو دھتکار دیے جائیں, اور اللہ پر اگر قسم کھا لے تو اللہ ٹالتا نہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ایسا آدمی آج بھی ہوگا. لوگوں نے جستجو کی اور ڈھونڈ نکالا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی, وہ مجذوب تھے. مجذوب جو ہے وہ اللہ کی اتھارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے. تو تصوف میں بعض جگہ لوگوں نے بڑی گڑ مڑ کر دی ہے, ہوتے دنیا دار ہیں اور باتیں کرتے ہیں ایسی کہ جیسے یہ مجذوب ہو. تو ہم نے ان دونوں میں تفریق کو سامنے رکھنا ہے, تو پھر ہم سمجھ پائیں گے, ورنہ الجھ جائیں گے. اگلا سوال لینے سے پہلے سر ایک چھوٹی سی کنفیوژن جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے اسے بھی کلیئر کر دیں کہ وزڈم اور اسپرچولیزم, ان دونوں میں ڈفرینس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, وزڈم ایک گاڈ گفٹ ہے اور اس میں نہ کسی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے. روحانیت ایک باقاعدہ سفر ہے جو آپ عبادات کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ طے کرتے ہیں. وزڈم کو ضروری نہیں ہے کہ کسی روحانی شخصیت کو حاصل ہو.
بے شمار ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو کسی اسکول بھی نہیں گئے ہوتے, کسی مکتب میں نہیں گئے ہوتے, کسی استاد کو نہیں پکڑا ہوتا, مگر اتنا ان میں وزڈم ہوتا ہے کہ کسی بات کو ایک لمحے میں بھانپ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ایسا کوئی چیز آپ سے کر دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں بے شمار ہمارے یہاں ان پڑھ لوگ ہیں مگر ان میں بڑا پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے, پورے ان کے تجزیے عجیب و غریب ہوتے ہیں. تو روحانیت اور وزڈم الگ الگ چیزیں ہیں. روحانیت ایک پورا تسلسل ہے, اچانک نہیں ہے. وزڈم تو اچانک ہی ہوتا ہے لوگوں میں. جی سر سلمان صاحب کا سوال لے لیں پھر اس موضوع پہ آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ میرے لیے قابل بحث اور باعث شرف بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ تصوف میں آپ نے کس کو پڑھا ہے اور کس کو فالو کیا اپنی لائف میں؟ بہت شکریہ. میں نے جس کو بھی پڑھا بینک چھوڑ کر ہی پڑھا. بینک نے تو کبھی فرصت ہی نہیں دی تھی کہ پڑھا جائے گا, اور جب پڑھ لیا کوئی تصوف کا ایسا سلسلہ نہ ہے, کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی کوئی ایسی نہ ہے جس کو میں نے نہ پڑھا. مگر جس چیز کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں فالو کرتا ہوں, جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, وہ جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ تصوف میں وہ ایک بالکل جس نظریے کے وہ قائل ہیں, میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. کیونکہ دو بنیادی باتیں جو انہوں نے ایک تصوف کے بارے میں بات کہی, بہت حسین بات. انہوں نے فرمایا کہ جس نے بغیر قرآن و حدیث کے علم کے تصوف کا سفر اختیار کیا وہ ہلاک ہوا. جو بغیر علم قرآن و حدیث تصوف کو گیا وہ ہلاک ہوا, اور جس نے پہلے قرآن و حدیث کو سیکھا اور تصوف کو گیا اس نے فلاح پائی. ایک یہ بنیادی بات تھی جس نے مجھے, اور اللہ کا احسان ہے میری قرآن سے دوستی ہے, بڑا کرم ہے اس کا. اور بڑا, حالانکہ میں عربی کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ شدھ بدھ نہیں رکھتا, مگر کیونکہ یہ الہامی کتاب ہے اور الہام سے ہی اس کی باتیں وہ سمجھا بھی دیتا ہے. اور دوسری چیز جو جنید کی وہ تھی توکل کے ریفرنس سے. ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو متوکل کہلاتے تھے, جوتا بھی نہیں پہنتے تھے, ننگے پاؤں ہوتے تھے. تو وہ جنید کے پاس آئے. جنید کاروبار کرتے تھے, شیشہ گری کا کام کرتے تھے اپنے چچا کے ساتھ. کہنے لگے کہ تو کیا فقیر ہے, تو کیا ولی ہے, تو کیا درویش ہے, تو کہاں کا صوفی ہے, کاروبار کرتا ہے, سامان بھی تیرے پاس ہے, اور یہ وہ لٹر پٹر. تو جنید نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ تو متوکل بنتا ہے, جب تیرے پاس اسباب ہی نہیں ہے تو تیرا توکل کیا ہوگا, چھوٹا سا توکل ہوگا. توکل یہ ہے کہ اسباب پورے ہوں, بھروسہ اللہ پہ ہو, توان پر بھروسہ نہ ہو. جنید بغداد نے ہمیں سکھائی ہے ایک توکل کے ریفرنس سے, کیونکہ توکل کے بغیر ایمان کی کوئی قوت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. جتنا بھروسہ بڑھ جائے گا اتنا ایمان بڑھ جائے گا. خود اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو خالی پوٹے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پوٹوں واپس آتے ہیں, تو میں بھی تمہیں ایسے ہی دوں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہوں. اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا, جنگل سے گزر رہے تھے تو جو حواری ساتھ میں تھا اس کے پاس پوٹلی تھی, اس میں پوچھا کیا ہے اس میں, انہوں نے کہا نبی اللہ تیرا اور میرا 2 دن کا کھانا. فرمایا کھول اس کو, اور وہ روٹیاں اٹھا کے جنگل میں پھینک دی, اور آدھی روٹی اس کو دی, آدھی خود کھا لی. کہنے لگے توکل میں تو ہمیں اللہ کے پرندوں سے بھی پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہے.
जुनैद ने तवक्कल सिखाया और आपका रुख कुरान और हदीस की तरफ मोड़ा। जो बुनियादी इल्म छोड़ दे वो आसमानों पर भी उड़े, वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन नाबिया नूर से लेंगे, उसके बाद मैडम फहीन पढ़ेंगी पेपर मुमताज़ मुफ्ती पे, और फिर उसके बाद हम आपके 4 बाबों का तज़किरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अभी मजलूब की बात की तो मुझे अपने बचपन का एक छोटा सा वाक़या याद आया कि मैं जब स्कूल जाती थी तो हमारे स्कूल के पास एक बाबा जी थे, वो इसी तरह के थे, मजलूब टाइप। तो एक दिन मैंने अम्मी से सवाल किया, अम्मी ये कौन है? तो अम्मी ने मुझे जवाब दिया कि ये अल्लाह का बंदा है। उस दिन से आज तक मैं कंफ्यूज हूँ, अगर अल्लाह का बंदा वो है तो मैं कौन हूँ? अगर अल्लाह का बंदा वो है तो मैं कौन हूँ? और इसी चक्कर में मैंने मुमताज़ मुफ्ती साहब को पढ़ा, इशफाक अहमद साहब को पढ़ा, हर बंदे को मैंने पढ़ा। बेटा बहुत आसान सी बात है। एक बात आप समझ लें, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, बंदा वो है जो बंदगी करता है। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, मखलूक से हमें कन्वर्ट होना है, शिफ्ट करना है बंदा बनने के लिए, और बंदा बंदगी से जुड़ा हुआ है। जो बंदगी नहीं करता वो मखलूक है, बंदा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। फरहीन मैडम फरहीन मकाला पढ़ेंगी एक मुमताज़ मुफ्ती से, आपकी तालीम में तशरीफ ला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिब सदर और अक्सी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात होती है कि मुफ्ती जी की महफिल में मैं आऊँ, क्योंकि मेरी उनके साथ जो अकीदत है वो कुछ ऐसी है कि जब मैं इनका नाम लेती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्सी जानते हैं कितना प्यार मिला उनका मुझे, और बहुत मैं खुद को, जिस तरह इरफान साहब कह रहे हैं कि एक खुशकिस्मती की कोई चीज़ होती है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उनको मेरी पसंद आई कि मुफ्ती जी का मुझे इतना प्यार मिला। जब मैं उनको शुरू में मिली थी तो जब लिख रही थी तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने लास्ट ग्रुप में भी बताया था, लास्ट मीटिंग में, तो उनके मिलने के ही वॉज अराउंड 80 रादर मोर देन 80, और मैंने उन पे 3-4 माह के बाद एक मजमून लिखा था, जो ये जिसकी कॉपी है नवाए वक्त में छपा था, ये मुमताज़ मुफ्ती 80 साला बच्चा, ये उसका उन्वान था। तो मंशा याद का मुझे फ़ोन आया, मंशा याद ने मुझे डांटा, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, लैंड नंबर्स होते थे, मुझे उन्होंने डांटा। इट वाज आई थिंक 88 की बात है। तो मैं तो पढ़ रही थी, अभी बच्ची सी थी, थोड़ा थोड़ा लिखती थी, तो मैं डर गई। मुझे मंशा याद ने कहा, कुड़िए तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू एडे बड़े बंदे नू 80 साला बच्चा लिख रही है। और मैंने लिखा भी कि वो ये करता है, वो बैठता है, वो उठता है। मैं वाकई डर गई, मैंने कहा शायद मैंने कोई बहुत गुस्ताखी कर दी है। तो 3-4 घंटे के बाद मुझे मुफ्ती जी का फ़ोन आया, मैंने कहा डांटेंगे, तो वो ही वाज लाफिंग गिगलिंग लाइक अ चाइल्ड, वो इतने खुश थे। मैंने कहा मुफ्ती जी आप नाराज़ तो नहीं? कहते हैं शाहबा, जब शाहबा था मेरा नाम, अब तो फरीद, तो मेरे ते अज तक एडा सोना किसी ने इन्ने प्यार नाल किसी ने नहीं लिखा, और मैं खुशी से रो पड़ी थी। तो मैं वो मजमून, ये जो अखबार में छपा था, उसको चूँकि वो बहुत बारीक था, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। 80 साला बच्चा मुमताज़ मुफ्ती, नाम तो कई बार सुना था। इशफाक अहमद की सफ़र दर सफ़र पढ़कर यूँ लगा जैसे वो खुद कोई किरदार है अपनी कहानियों का। इत्तफाकन लब्बैक मेरे हाथ लग गई, एक रवायती सफ़रनामा समझकर पढ़नी शुरू की। जो जो पढ़ती गई प्यास बढ़ती गई। ये मैंने 88 में लिखा था। ये या अल्लाह, इतना असर, इतना जज्बे में भीगा, इतना सच्चा ये शख्स किस दुनिया का बासी है। झूठ और मुनाफिकत के इस दौर में अपने गुनाहों की गठरी सर पर लादे गली गली मारा मारा फिरता है। एक एक गुनाह निकाल कर उसकी नुमाइश करता है। पुकार पुकार कर कहता है, लो देखो मैं हूँ एक गुनहगार। इस दुनिया के लिए बाइसे इबरत अपनी कोताहियों को बढ़ा चढ़ा कर
اپنی غلطیوں کے اعتراف کا اتنا حوصلہ، اتنے ظالمانہ سچ، اور وہ بھی اپنی ذات کے بارے میں حیران رہ گئی۔ اور لبیک کو جب میں نے 12ویں مرتبہ ختم کیا تو میرا چہرہ پہلی بار ہی کی طرح آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ I read لبیک when I was in class 8th۔ خدا شناسی کا ایک انوکھا انداز اس نے مجھے سکھایا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ سب گناہوں سے دور، دھلا دھلایا، اجلا سا ایک جانب کھڑا ہے۔ مجھے رشک آیا۔ پتہ نہیں کبھی میں بھی شاید اپنے خدا سے اس طرح مخاطب ہو سکوں گی یا نہیں۔ شدت سے خواہش جاگی کہ میں کبھی ایک بار کم از کم اسے دیکھ تو لوں۔ کئی سال گزر گئے، اس دوران اس کی تصویریں، انٹرویو اور افسانے دیکھے۔ اس کی ذات سے مانوس ہونے لگی۔ لکھنے کا آغاز میں کر چکی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ ہمارا ایک سینئر اس کا رشتے میں نواسا ہے۔ اس نے پوچھا، تم اپنی تحریریں میرے نانا کو کیوں نہیں دکھاتی؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں اس پر بگڑنے لگی۔ کیونکہ میرے نانا دوستی میں بہت ماہر ہیں، تم ساری دنیا بھول کر ان سے دوستی لگا لو گی۔ ہوا آخر کار وہی۔ میری تحریریں پڑھنے کے بعد جب مفتی صاحب نے پیغام بھجوایا کہ اس لڑکی سے کہو مجھے آ کر ملے، تو میں جذبوں کی صداقت کی قائل ہو گئی۔ اور پھر سردیوں کی ایک شام میں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ منحنی سا وجود، سفید بالوں کا ایک گپھا سر پر سجائے، دونوں ٹانگیں صوفے پر سکیڑے بیٹھا وہ شخص کسی کلف اور اکڑ سے آزاد تھا، سیدھا، سچا اور کھرا سا۔ تمہاری تحریروں میں جان ہے، چمک ہے، لکھو، مگر لکھتی نہیں تو دکھی رہو گی۔ سکھی رہنا چاہتی ہو تو لکھنا بند کر دو، اس سے حساسیت بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ کر بھی۔ میرا جواب تھا، مجھے منظور ہے، میں لکھوں گی ضرور۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں پراسرار سی چمک ابھری۔ مسکراہٹ کی آڑ میں وہ بولا، تو پھر لکھ دی رہ تے دکھی رہ۔ شروع کی 1-2 ملاقاتوں میں جھجک غالب تھی۔ وہ زندگی کے تجربات و حوادث کی بھٹی سے کندن بن کے نکلنے والا 80 سالہ ادیب، جس کے بقول میں نے بھرپور زندگی گزاری ہے اور اب کوئی ارمان باقی نہیں، اور میں ابھی کچھ نہیں کا بورڈ لٹکائے عملی زندگی کی دہلیز کو چھونے والی لڑکی۔ لیکن جلدی مجھے احساس ہوا کہ وہ تو انتہائی بے ضرر پیارا سا انسان ہے، جس کے اندر ایک بچہ زندہ ہے، کلکاریاں مارتا، ہمکتا، کھلکھلاتا، اور اپنی ننھی ننھی مٹھیاں بھینچ کر فضا میں لہراتا ہوا، بغیر کسی بندش کے، بغیر کسی منافقت کے۔ اور میری دوستی اسی ننھے سے بچے سے ہو گئی، جو کبھی بزرگ نما دوست کا روپ دھار لیتا، جس کی نہ کوئی عمر تھی نہ عہدہ، بس ایک بچہ، محبت اور معصومیت کا سمبل، جہاں جیسے خود جو دیکھتا ہے اس کا بلا خطر، بلا جھجک اظہار کر دیتا ہے، اور بس۔ اس نے مجھے علی پور کا یہ الفاظ لکھ کر دی، شہابہ خبردار، اسے نہ پڑھنا، یہ اخلاق بگاڑنے والی کتاب ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ اس فکرے میں ہلکا سا دکھ موجود ہے۔ میں نے وہ کتاب چند دنوں میں پڑھ ڈالی۔ مفتی جی، آپ زندگی کی سچائیوں کو اتنی خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا امیج ایک ضدی، اکھڑ اور شدت پسند بچے کا سا بنتا ہے۔ میرے اس تبصرے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تمہیں کس نے کہا میں بدل گیا ہوں؟ میں اب بھی ویسا ہی ہوں۔ واقعی غصے کا عالم اب بھی ویسا ہی تھا۔ اونچا بولتا ہے، زور زور سے بولتا ہے، پھر نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے۔ بیمار ہوگا تو لاکھ سمجھاؤ، ڈانٹو، مجال ہے کہ احتیاط کرے۔ جس چیز سے منع کرو وہی کھاتا ہے۔ تم لوگ جتنی بھی مدرنگ کرتے رہو، مجھے مزہ آتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتا تھا۔ وہ چٹخارے لے کر کہتا ہے، گلا خراب ہوگا، کھانسی کا دورہ پڑے گا اس کی بلا سے، کھوں کھوں کرتا رہے گا اور پلنگ کے نیچے پڑے پیالے سے پان کے پتے نکال نکال کر بڑے اہتمام سے پان بنا بنا کر کھاتا جائے گا، جیسے یہ حیات دوام کی گولیاں ہوں۔ انتہا کا ضدی اور ہٹ طرف۔ اس کی تحریر اور باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اس کی تحریر سیدھے پتھر کی چوٹ نہیں بلکہ ربڑ کی گلیل اس انداز سے پھینکتا ہے کہ وہ مڑ کر خود اسی کو گولی لگ جاتی ہے۔ معاشرے کی دکھتی رگوں کو چھیڑ کر
نشتر زنی کر کے بچوں کی طرح تالیاں پیٹتا ہے، پیپ کو بہنے دیتا ہے، درد کا مزہ لیتا ہے، پھر بڑے پیار سے مرہم لگاتا ہے، اس انکشاف کے ساتھ کہ وہ خود اپنے ہی جسم کے پھوڑے کو کاٹ رہا ہے، اپنی ذات کو کسی نہ کسی حوالے سے آپریشن تھیٹر میں گھسیٹ لاتا ہے، کاٹ چھانٹ کے بعد رسولیاں صاف کرتا ہے، پھر بڑے اطمینان کے ساتھ ٹانکے لگاتا ہے، اس فن میں وہ ماہر ہے، پھر بھی کہتا ہے میں ایویں بکواس لکھدا ہوں، ایویں روٹی کمان دا ذریعہ ہے۔ یہ الفاظ وہ عاجزی سے نہیں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں صرف منفی رویوں سے نفرت کرتا ہے، جھوٹ اور منافقت سے بھاگتا ہے، دوستوں کے ساتھ جھگڑوں کا اسے بہت شوق ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھی تو کھڑا کر دے گا، کرو اب اس سے جھگڑا، اپنا نقطہ نظر ٹھونسے گا نہیں، لیکن جب اظہار خیال سے باز نہیں رہ سکتا تو کہتا ہے تم نہ مانو، اپنی منمانی کرو، کون روکتا ہے، مگر میں بھی تمہاری بات نہیں مانتا۔ ایک بار میں نے چڑھ کر کہا بس آپ سے دوستی ختم مفتی جی، کہنے لگے تم کر کے دکھاؤ، دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہوا بھی۔ مجھے ہنس کر ان کے خیال سے متفق ہونا پڑا۔ احتیاط کا عنصر تو خیر اس کی زندگی میں شاید تھا ہی نہیں، لباس کے معاملے میں تو لاپرواہی کی انتہا کر دیتا ہے، گھر والے چیخ چیخ کر کپڑے بدلنے کو کہتے رہیں گے، ایک کان سنے گا دوسرے کان اڑا دے گا، کمرے کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، کپڑے کتابیں ادھر ادھر پلنگ کے نیچے، پانوں والی سفلچی اور ساتھ ہی گالدان رکھے وہ قالین پر یوں مطمئن اور مسرور بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہفتے کلین کی دولت ہاتھ لگ گئی ہو، صفائی کرنے والے کو دیکھ کر ناک چڑھائے گا، اکتے ہے میری جان نو کھا گیا ہے۔ آپ کا بس چلے تو آپ ساری گلی اور محلے کا کوڑا اپنے کمرے میں اکٹھا کر دیں۔ ایک بار میں نے جب کہا تو ہنس کر کہنے لگے ایمان سے شہابہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ وہ غیر معمولی انسان ہے، جی اور جینے دو کا قائل، وہ جیسا بھی ہے اپنی خوبی اور خامیوں سمیت ایک ایسا انسان ہے جس کی زندگی مسائل و مصائب کو مثبت انداز سے دیکھتا ہے۔ اس نے اپنی ہر غلطی کا بڑی ایمانداری کے ساتھ نکات بن کر نتیجہ نکالا۔ اس کی ذات کی سب سے بڑی کشش اس کی سچائی ہے، اس کے جذبے سچے ہیں، محبت کے ہوں یا نفرت کے، وہ سب کے دکھ سنتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر اپنی یاداشت کی پٹاری سے انہیں نکال کر خلوص میں بھگو کر مرہم بنا کر زخموں پر رکھتا چلا جاتا ہے۔ اور شاید مسیحائی کا یہی شوق اسے ہومیوپیتھی کی جانب لے گیا، دنیا جہان کی کتابیں ہومیوپیتھی پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا، حتیٰ کہ انڈیا کے چکر بھی اسی چکر میں لگائے اور اللہ کے نام پر علاج شروع کر دیا۔ اب وہ دوستوں، یاروں اور غرض مندوں کو دوا اور دعا دونوں دیتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ کچھ لوگ کچھ تاخیر سے پہنچے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا مختصر تعارف کروا دیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں اور نام کیا ہے۔ کچھ خواتین آئی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نورین ہے اور میں عائشہ کی کلیم ہوں۔ کلیم ہے عائشہ کی، جیلم سے۔ السلام علیکم، میرا نام عادل مقبول ہے، معذرت ہم لیٹ ہو گئے۔ السلام علیکم، محمد سلمان لاہور سے۔ سمجھ نہیں آئی سر، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کا۔ جی میں نے کہا آصف منشا فرام لاہور۔ اچھا طلحہ صدیقی اور میں کہاں پر ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہارون ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق۔ ہارون بھائی کے لیے تالیاں آنے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان سائم، فیصل آباد سے، میرا تعارف ہارون صاحب۔ السلام علیکم، فیصل ندیم فرام فیصل آباد۔ السلام علیکم،
زیاد نصیر فیصلہ آباد. تھینک یو سو مچ. سر حنین مغل کے سوال کی طرف جانے سے پہلے بابا عرفان الحق صاحب سے ایک سوال ہے. سر آپ کچھ 3 سال تک جاتے رہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس. ان سے علیحدگی کی وجہ اختلاف تھے یا کوئی علمی معاملہ تھا کہ آپ کو وہاں سے کچھ حاصل نہ ہو سکا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کا علمی بصیرت یا بصارت کا کچھ جو مسئلہ تھا وہ حل نہ ہو پایا. تو اصل صورتحال کیا تھی؟ ایسی ہے کہ یہاں اس کا محل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، یہ موقع نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل انڈیویجول میٹر ہے. میں کسی سے پوری زندگی میں ناراض نہیں ہوں کیونکہ میں کیونکہ تصوف کا طالب علم ہوں اور صوفی کسی سے نہیں ملی ہوں. میں اس لیے کسی سے ناراض نہیں ہوں. مقصود الگ ہو سکتے ہیں، گول الگ ہو سکتے ہیں، راستے الگ ہو سکتے ہیں، تعلقات جیسے کل تھے ایسے ہی آج ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ معاملات جدا ہیں. کچھ اصولی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے راستے بدل دیتی ہیں. کیونکہ میں سسٹم کو پسند کرتا ہوں، سسٹم میں رہنے والا آدمی ہوں، اور ہر چیز کے ایک ہی حوالہ ہے میرا دیکھنے کا کہ میرے آقا اس کام کو کیسے کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کیا تھا. میں اس کے اندر ہی چلتا ہوں، اس کے اندر ہی رہتا ہوں، اس میں راستے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر. ساگر بٹ صاحب، تجمل صاحب سوال. سر غالباً سورہ نمل میں آتا ہے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے اس دربار میں جو اس کا تخت لائے گا، تو وہاں پر جنات بھی موجود تھے. کسی نے کہا ہے کہ کچھ ایسے ہی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسا بندہ تھا جسے ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، اور وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں فلک جب اپنے سے پہلے وہ تخت یہاں لاؤں گا، اور ایسا ہوا بھی. تو دریافت طلب عمل یہ ہے کہ وہ صاحب علم کتاب جن لوگوں کو دیا گیا تھا وہ کون لوگ تھے اور وہ علم کون سا تھا؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں وہ علم ہے لوح محفوظ کا جس کو اللہ نے کتاب مبین کے نام سے تذکرہ کیا ہے، اور اس پر سارے دنیا میں کائنات میں جب تک کہ قیامت میں آتی بعد از قیامت کے بھی واقعات کو اللہ نے درج کیا ہے. اس کو آپ اللہ کا مین کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں جہاں ساری چیزیں فکس ہیں، سارے فارمولے درج ہیں. آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ کیا کچھ درج ہوگا. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روحوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل اللہ سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا. وہاں جو سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، اس کتاب کا علم دیا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، کسی پیغمبر نے اس کو علم نہیں دیا. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے، اس نے ایکوائر نہیں کیا، ایکوائر نالج نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس سے اس کو یہ علم عطا فرمایا. اور دیکھنا یہ ہے، 2 باتیں اس میں بیان کی ہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا نہیں اور اس نے اتنا بڑا ایکٹ کر لیا، اور دوسرا 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ کا آدھا حصہ لگتا ہے، اس میں وہ چیز وہاں پہنچ گئی. تو اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اس بندے کو یہ پتا تھا کہ سلیمان نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے، اس لیے 1 سیکنڈ بھی اس کو نہیں لگا، وہ آلریڈی اس کے لیے تیار تھا. تو اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں فور سائٹنس ہوتی ہے، وہ آنے والے وقت کو پہلے بھانپتے ہیں، اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. حنین سلیم صاحب نے کافی دیر سے کہا ہوا سوال کا. سر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 20 سال آپ نے بینک کی جاب کی صبح چھوڑ دی، 25 سال کی آپ نے. سر ان 25 سالوں میں جو آپ نے پے لی بینک سے یا کچھ بھی کمایا آپ نے،
या फिर आपकी जगह अगर मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने सारा रोड मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, मेरे कोई गिफ्ट नहीं है। सर 2 सवाल हैं। एक तो शेख की ज़रूरत के हवाले से, शेख का क्या किरदार है बंदे की कामयाबी में दुनिया और आखिरत की, और दूसरा सवाल है कि मौजूदा दौर के अंदर काफ़ी सारे पढ़े लिखे अहबाब तसव्वुफ़ का सिरे से ही इनकार करते हैं, तो तसव्वुफ़ की क्या अहमियत है और ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए? बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो शेख की बात की है ना, असल में उसके लिए अगर शेख के लफ्ज़ को हटा दें और उस्ताद को पुट कर दें तो आपको बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। जितने भी पैगंबर अल्लाह ने माबूस किए हैं तमाम उस्ताद हैं, टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, और किसी भी इंसान की ये कामयाबी हो या आगे कामयाबी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक ऐसा हमदर्द, मोहब्बत करने वाला, दानाई वाला, हिकमत वाला, सब्र वाला, बर्दाश्त वाला उस्ताद मुयस्सर हो। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं उनमें किसी शोबा हाय ज़िंदगी में हो, हुक्मरानी में हो, फ़ौज से हो, तिब में हो, फल्कियात में हो, उनको अच्छे उस्ताद मुयस्सर आए जिन्होंने उन्हें अपने शागिर्दों को गौर व फिक्र, जुस्तजू, तहकीक, मायूस ना होना, ना थकना सिखा दिया। उस्ताद का यही काम है। और जितनी क्वालिटीज़ कुरान में बयान हुई हैं एक अच्छे इखलाकी इंसान बनने के लिए, वो उस्तादों ने ही आप तक पहुंचाई हैं। कुरान में जितनी भी तालीमात आप तक आई हैं वो अंबिया के सोर्स से आई हैं, उनके हवाले से दुआएं भी आईं, ये भी आईं। अच्छे उस्ताद का मिलना बहुत बड़ी खुश नसीबी होती है। अगर मुयस्सर नहीं है तो उसकी तलाश शुरू कर दे आज से। दूसरी बात यह है, तसव्वुफ़ को अलग से कोई चीज़ नहीं है। किसी काम का बहुत खूबसूरती से करना, एहतियात से करना, दिल जमी से करना, मुस्तकिल मिजाजी से करना, पुरुम्मीद होकर करना, ये तसव्वुफ़ है। इसको हम दर्जा एहसान पर इबादत कह सकते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरीज हैं इंसानी ज़िंदगी में, एक अदल है, एक एहसान है और एक ईसार है। जब दर्जा एहसान के मुताबिक आप अपने अमल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारते हैं, और जहाँ दूसरों का मामला आ जाए वहाँ ईसार करते हैं, ये तसव्वुफ़ है कि आप ईसार के जज्बे से सरशार हों और दूसरों को अपने ऊपर फौकियत देनी शुरू कर दें, अल्लाह की राज़ी करने के लिए, किसी और वजह से नहीं। मकसूद हो अल्लाह का राज़ी करना। तो जो मखलूक की खिदमत के मीडियम से अल्लाह को राज़ी करना चाहे उसे तसव्वुफ़ कहते हैं। कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने अपना ली। इसके जितने बंदे हैं इतने रंग हो सकते हैं। आप कमाल मोहब्बत शुरू कर दें, लोगों की खिदमत शुरू कर दें। मुझे एक साहब मेरे, मैं अब आपको छोटी सी बात बताऊँ, वो कह रहे जी मैंने एक काम पकड़ा हुआ है कि मैं 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलता हूँ सड़क पे, और रास्ते में जितने पत्थर होते हैं सड़क पे, या कीलें होती हैं या और लोहे की कोई चीज़ गिरी होती है, तो वो मैं चुनता जाता हूँ, उठाता जाता हूँ। मैंने कहा तुझसे बड़ा कोई सूफी नहीं कि तेरा कोई नोटिस नहीं हो रहा, तेरा कोई दफ्तर नहीं बना हुआ, तूने कोई पीर खाना नहीं बनाया हुआ, मगर मखलूक के दुख दूर करने की एक अपनी सी सही कर रहा है। सूफीज़म की बात तो ये है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह को कहाँ पाएं, अल्लाह का एड्रेस क्या है? उन्होंने कहा दुखी दिनों में। तो अगर आप दुखी दिनों को टटोलना शुरू कर दें तो आपसे बड़ा कोई दुखी नहीं। अब्दाल बेला साहब महफिल में तशरीफ लाए हैं, आपकी तालियों में।
بیلا صاحب کو میں نے کال کی, میں نے کہا سر آپ فوجی ہیں, کرنل ہیں, آپ لیٹ ہو گئے ہیں. کہتے ہیں میرا ڈرائیور فوجی نہیں ہے. سر خوش آمدید. جی سوال لیں. السلام علیکم سر. سر میں آپ سے اشفاق صاحب کی جو ایک آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے سر. السلام علیکم سر. میں اشفاق صاحب کا جو ایک تحقیق ان کے غیور پہ اتری من چلے کا سودا جو تھی, اس کے حوالے سے سر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اور اس میں آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, اور اس میں جو خاص طور پہ فردوس جمال کاشر والے کا کریکٹر جو تھا, اور دنیا تصوف میں آپ من چلے کا سودا کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں. میری بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی ڈرامہ دیکھا نہیں, کیونکہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے, میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. اس لیے اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے وہ دیکھا ہے. جہاں تک اشفاق احمد کا تعلق ہے, جس زمانے میں منچلے کا سودا بھی انہوں نے لکھی اور یہ ڈرامے لکھے, اشفاق ایک مسافر تھا, سرگرداں تھا, کسی ایک کی تلاش میں, اور جسے کہتے ہیں نا مارا مارا پھرتا تھا, طلب تھی اس کو. وہ گجر خان بھی آیا, نور والا ڈیرے پہ بھی گیا, مگر جب وہ میرے پاس آیا اس کے بعد پھر کہیں نہیں گیا. جو انہوں نے اس کو مینشن بھی کیا اپنے کتابوں میں, اللہ کا احسان ہے. کیونکہ آدمی کی دو طرح کی طلب ہوتی ہے, جو دانشور ہوتا ہے, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کو اس کی علمی کوائریز بھی ہوتی ہیں, اس کو ان کا بھی جواب چاہیے ہوتا ہے, اور چمتکار بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں چیزیں اکٹھی کبھی نصیب ہوتی ہیں. کہیں غیر معمولی واقعات تو ہوتے ہیں, مگر علم کی گتھیاں نہیں سلجھتی. تو جہاں کہیں علم کی گتھیاں بھی سلجھ جائیں تو وہاں اشفاق جیسے لوگ پھر رک جایا کرتے ہیں. اشفاق صاحب سے میرا بہت گہرا تعلق رہا. جب میری ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اپنی جو ان کی بہو ہے, ان کے بیٹے انیل کی بیوی ہے, امریکہ میں غزالہ, تو اس کو کوئی آئی سائٹ کا پرابلم ہوا. وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایک مہینے تک یا 20 دن تک بلائنڈ ہو جائے. اشفاق صاحب بے چین ہوئے تو ان کو کسی نے کہا کہ کوئی بابا تلاش کرو. کہ میں آج آپ کو بات کرنی پڑ گئی مجھے. تو یہاں جیلم میں ان کی رشتہ داریاں تھیں. انہوں نے کہا جیلم میں کوئی بابا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح, تو آپ آ جائیں. پھر وہ میرے پاس آئے, اور پھر 10-12 دن میں ماشاءاللہ وہ بچی شفا یاب ہوئی, اور ابھی تک اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں. اس چکر میں وہ آئے تھے, پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے, پھر وہ بھاگ نہیں سکے. میں نے بعض اوقات باتیں بڑی میں سخت بھی کر لیتا. میں ان کے گھر گیا, انہوں نے میری دعوت کی اور مجھے اندر اپنے کمرے میں لے گئے, جو ان کا کتابوں کا کمرہ تھا. تو زمین سے لے کے چھت تک کتابیں لگی ہوئی تھی, جلد ہوئی بھی, بڑی خوبصورت, ان کے نام لکھے ہوئے, نمبر لگائے ہوئے. کہنے لگے عرفان صاحب یہ 16,000 کتابیں ہیں جو میں نے ساری پڑھی ہیں. تو میں نے ایسے نظر دوڑائی, میں نے کہا اشفاق احمد ساری عمر باتیں بھی پڑھتا رہا ہے. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اس میں خالق کی کتاب نہیں ہے, تو مخلوق سے تو بطل ضرور نکلتا ہے. تو اشفاق احمد چیخے اور روئے, وہ کہنے لگے آپ نے میری آج کائنات بدل دی. 5.5 سال اس کے بعد وہ زندہ رہے, قرآن کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا. سر یہ فیصل صاحب نے ممتاز مفتی کی تصویر لگائی ہے اور ان کا رخ کچھ آپ کی طرف ہے, ایسا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں. دیکھنے کی سمجھ تو مجھے اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. سر دیکھنے کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, یہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں. آپ ایک بات سمجھ لیں, جو آپ نے یہ بات اس طرح کر دی ہے, جو لوگ ڈیلیور کرتے ہیں نا وہ امر ہوتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیں, یہ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے دیا ہے زمانے کو, بانٹا, اور کوئی بانٹنے والا نہیں مرتا. کیونکہ بانٹنا اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا جیسے اللہ زندہ ہے ایسے وہ بھی زندہ رہتا ہے.
फैसल शहजाद साहब सवाल करना चाह रहे हैं। फैसल भाई। मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन था। कुछ दिन पहले एक क्लिप पे देख रहा था यूट्यूब पे इनका, थोड़ा सा ऊंचा बोले फैसल शहजाद साहब। अक्सर मुफ्ती साहब से क्वेश्चन था कि कुछ दिन पहले मैं क्लिप देख रहा था यूट्यूब पे इनका, जिसमें आप बता रहे थे कि आप एज अ ड्राइव करते थे शाह साहब के साथ। तो आप कहीं पेशावर गए थे एक बुजुर्ग के पास, और आपने वहाँ पे एक वर्ड यूज किया था साहिब दुआ। उसके लिए थोड़ा सा मुझे पूछना था कि उनकी पहचान कैसे होगी। देखिए, मैं तो बुजुर्गों से बहुत दूर रहता हूँ और मुझे कुछ इल्म नहीं बुजुर्गी के बारे में। मैं दुनियादार आदमी हूँ और ब्यूरोक्रेट रहा हूँ बड़े अरसे तक, और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से हर किस्म का मकर और फ्रॉड सीखा है और उनका मुकाबला भी किया है। मेरे एहसासे में चंद वो यौम हैं, वो वाक़यात हैं जो मैंने कुदरतुल्लाह साहब के साथ गुजारे। मैं उनका ड्राइवर था, इससे ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं थी। तो उन्होंने एक दिन फरमाइश की कि अक्सर मुझे पेशावर ले जाओ, तो मैं चल पड़ा। हम पेशावर पहुँचे तो एक गली में रुक के उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग के साथ तुम मिलोगे, चलो तुम भी उनका दर्शन कर लो, उनकी ज़ियारत करो। मैं चला गया, काफ़ी लोग वहाँ बैठे थे, मैं भी बैठ गया, ज़मीन पे नशिस्त थी, दस्तरखान सजा था। तो एक बाबा जी बैठे हुए थे वहाँ, आने बोले बाबा बाबा, किसी को बाबा थे बूढ़े। तो ना उनको कोई अकल की बात उन्होंने की, ना कोई दानिश की बात की, ना कोई इल्म की बात की, ना कोई बहुत बड़ी कोई ज़हानत की बात की। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कुदरतुल्लाह साहब मुझे किसको मिलाने ले आए हैं, ये कौन सा बुजुर्ग है, ये तो मुझे कहीं से बुजुर्ग नहीं नजर आ रहा। ना ही उन्होंने कोई हमसे खिताब किया, ना ही उन्होंने कोई नसीहत की, ना ही उन्होंने कोई बात बताई, ना ही उन्होंने कोई कहावत सुनाई, ना ही उन्होंने कोई रसूल की बातें की, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा जी ये बस ये साहब मुझे बहुत ही गलत जगह पे ले आए हैं, ये शख्स तो बुजुर्ग हो ही नहीं सकता सिरे से। इसी दौरान में किसी शख्स ने रसूल पाक का नाम ले लिया, तो मैं उन बुजुर्ग के बिल्कुल ये बाएं तरफ बैठा करीब ही। तो मैंने देखा कि वो नाम लेते ही उनका दिल वाज़े फड़फड़ाना शुरू, मुझे नजर आ रहा था कि ये दिल यूं, और वो रोना शुरू हो गए, ज़ारो कतार हुए। बस मैं समझ गया कि बुजुर्ग किसको कहते हैं, और मुझे कुदरतुल्लाह साहब ने समझा दिया कि ये होता है बुजुर्ग। और बाहर निकल के उन्होंने मुझे कहा अक्सी ये साहिब दुआ है। बस इतना मेरा वाकया जो मैंने आपको सुना दिया। हुनैन सलीम साहब कुछ लिख के लेके आए हैं सर, मगर उन्होंने गुजारिश की है कि अब्दाल बेला से अगर माफ़ी का ऐलान पहले करें तो मैं वो पढ़ूंगा उनकी किताब। अब्दाल बेला के नावल तुम पर मुकाला। अब्दाल बेला की किताब किस सन से ताल्लुक़ रखती है ये कहना मुश्किल है। अफसाना ये है नहीं कि इसके किरदार हकीकी हैं
اور ناول یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ روان تبصرہ ہے ایک تعلق کا جس کے اختتام اور کردار تم سے کاری ناشنا ہے۔ ہاں اسے ایک عابد ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہانی عبدال بلہ کے ایک تعلق کی ہے جسے محبت سے زیادہ کرش کہنا مناسب ہوگا۔ سنا ہے ابن انشا ایسا عشق لگاتے تھے جس کی تکمیل کی کوئی صورت نہ ہو، اس عشق کو روک بنا کر وہ ذوق کو پا لیتے تھے، مگر کہانی تم نے ذوق کے بجائے عبدال بلہ کی کیفیات کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی محبوبہ نے کب کون سے رنگ کے کپڑے پہنے اور اسے مصنف نے کیسے قبول کیا، شلوار کے پائنچے کیسے کب کہاں الجھے، کندھوں پر ہاتھ رکھنے کے چند ایک کامیاب اور ناکام کوششیں بھی بیان کی گئیں۔ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ ان تجربات کو عوامی تحریر بنانا کیوں کر ضروری تھا۔ ایسے جذبات سے تمام ٹین ایجرز گزرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز نہایت عمدہ ہے اور کاش کہ اس میں تسلسل قائم رہ پاتا، کتاب کا سرورق ملاحظہ ہو۔ تم کون ہو؟ کیوں پیاسا رکھتی ہو؟ جانتی ہو پیاس صرف پیاسے کی نہیں ہوتی، پانی کی بھی ہوتی ہے۔ پانی کی پیاس اس کا پیا جانا ہے، وہ پیا نہ جائے تو گدلا ہو جاتا ہے۔ تم کبھی ریگزاروں کی راہ میں ہزارہ قدم دھوپ کے سفر کے بعد آئے، جتنا انتظار مسافر کو اس کنویں سے پیاس بجھانے کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ کنواں پیاسے کی راہ دیکھتا ہے۔ میری پیاری نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کی پیاری کسی اور کی دلاری کنواری ہی کیوں مرے؟ سر وہ سر بولی سر وہ ندی نالا یا جھیل کیوں نہ بنے، کنویں کیوں بنے؟ ٹھیک ہے سر اپنے لیے روانی اور فراوانی کا سفر کیوں منتخب کرے؟ سر ماریے گا نہیں۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ دروازے کا کام ہے کھلنا اور راستہ دینا، دستک دینے والے کو کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ سر میرا خیال ہے کہ 3 بار کی دستک کے بعد دوڑ جانا چاہیے، میرا خیال یہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے گرو ممتاز مفتی نے بھی اعتراف کیا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، ہاں کا مطلب ہاں اور نہ کا مطلب بالکل ہی نہ ہوتا ہے۔ اب سب نہیں ہو رہا خیر سر پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک شادی شدہ عورت سے محبت کی کہانی لکھنے والے نے سیرت النبی بھی جو ہے رقم کی، ممتاز مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ سر 2 دہائی بعد جب تحقیق ہوگی جس کا معیار بہت ہی بلند ہوگا تو سر آپ کو تب کیسے دیکھا جائے گا؟ میں سر میٹھی باتیں بھی کر سکتا تھا، بہت میٹھی، مگر سر کسی کو تو سچ بولنا ہے۔ امید ہے آپ اپنی ہمیشہ کی طرح خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کی تنقید قبول کریں گے اور اس گرو کا شکریہ بھی ادا کریں گے جنہوں نے فضول ناقدوں سے جان بخشی کروائی۔ نادان سمجھ کر معاف فرمائیں سر، قاری سمجھ کر برداشت کریں۔ اس کے بعد ملی نغمہ پیش کریں گے رحمان صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، ٹیکس لا سکتے ہیں۔ یہ کافی مشکل کام ہے اس طرح کی محفل میں کوئی چیز، میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کسی محفل میں کوئی چیز پڑھی نہیں، کوئی تو بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس چمن کے پھولوں پر
کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ انہوں نے پہلے کبھی ملی نغمہ پیش نہیں کیا، یہ پوچھ رہے تھے کہ پروگرام میں کوئی ملی نغمہ شامل کیا آپ نے، ہونا چاہیے ملک سے محبت کا اظہار، تو میں نے کہا کیا آپ پیش کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج قبول کیا، اور یہ بڑی بات ہے کہ اتنی آڈینس کے سامنے یہاں آ کر انہوں نے ملک سے محبت کا ایک ثبوت پیش کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ طلعت صاحب کی طرف سے ایک پیغام ہے، سوال ہے جسے عائشہ چودھری صاحبہ یہاں پیش کریں گی۔ صوفیہ کے ہاں تصور شیخ کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وقت شیخ کا تصور ذہن میں رکھا جائے اور اپنا تزکیہ نفس کیا جائے، کہ اللہ کافی نہیں کہ اس کا تصور ہی ہر وقت بندے کے ذہن میں رہے، کہ یہ شیخ نہیں ایک بندے کو خدا کی جگہ پہ رکھا جائے اور اس سے ڈرا جائے۔ اصل میں اس کو گڑ مڑ کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کے پاس، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ان تصورات نے بت پرستی کو جنم دیا ہے۔ اللہ کی کوئی شبیہ، آپ اس کی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتے، نہ مثال بنا سکتے۔ آپ نے جب بھی اللہ کا تصور لانا ہے، اس کی ہیبت اور اس کی جلالت اور اس کی بزرگی کا تصور لانا ہے، اس میں اس کو آپ کوئی مادی شکل پینٹ نہیں کر سکتے، تخیل میں بھی وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ شیخ کیونکہ ایک مادی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، قرآن نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ جب رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، آپ کا شیخ بنیادی طور پہ رسول اللہ کی تعلیمات ہی آپ تک پہنچا رہا ہے، آپ کو اس کی بھی پیروی کرنی ہے، اور اس کی شدت سے پیروی جو ہے وہ تصور شیخ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو شرک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آپ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو حاجت روا تصور کرتے ہیں۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، صرف اللہ اور صرف اللہ، اور کوئی نہیں ہے۔ شیخ سے آپ نے ٹیچنگ لینی۔ سر، ممتاز مفتی سے آپ کی ملاقات کیسے، کب اور کہاں ہوئی؟
तहरीरें पढ़ी और एक मैं आपको इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ, मैं तो आ जाता हूँ। असल में एक बात बहुत बेसिकल समझ लें, इन जो भी किताबें दे के जाने वाले हैं ज़माने को, ये बुनियादी तौर पे सुन्नत इलाही का काम करते हैं। किताबें देना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने किताबें दी हैं, सहायक दी हैं। तो अदब और तसव्वुफ दो अलग चीज़ें नहीं है, जुड़ी हुई चीज़ है। कैमरा घुमा दे, हमने सेटिंग देखी। कोई बड़ा सूफी ऐसा नहीं मिलता, इसको आप मुझे अल्लाह कहते हैं, फकीर कहते हैं कि जिसने बुक्स न दी। और इस तरह की किताबें जैसी मुमताज़ मुफ्ती ने दी। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक सिंपल सी बात करना चाह रहा। आपको दिया क्या होगा? बेबाकी इजहार, बेबाकी अफकार। हम लोग ना दिल की बात लिखते हैं, ना दिल की बात करते हैं। बुनियादी तौर पे मुनाफिकत का शिकार है। नेक बनते हैं, नेकी के रवैये अपनाते नहीं हैं। मुमताज़ मुफ्ती ने आपको सच्चाइयाँ अपनाने की तरवीज की है, उसकी तालीम दी है। वक्त का बागी भी होते हैं ऐसे कि जो रिवायती लोग होते हैं उनको इन लोगों की बातें करनी नहीं होती। जितनी फ्रैंकनेस से अल्लाह से ताल्लुक़ मुमताज़ मुफ्ती ने समझाया है, पिछले 100 साल में किसी और को नसीब नहीं है। और इसके लिए एक बात समझ लें जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो शर नंगा है वो काबिल इस्लाह है, और जो शर खैर में छुपा हुआ है ना काबिल इस्लाह है। मुमताज़ मुफ्ती ने आपको ये समझाने की काविश की है कि तुम जैसे भी हो वैसे ही रहो, बनावट मत करो, गिलाफ मत अपने ऊपर डालो, वरना तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकोगे। ये एक ऐसी कुव्वत दी है, ऐसा इजहार किया है जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। और उस ज़माने में, हर ज़माने में वो ऐसा वक्त आया करता है, ऐसे गोल्डन टाइम होते हैं कि दरवेशों का लिंक आपस में हो जाता है, उनका लीदान बहुत हो जाता है, और वो उनकी तालीमात जो हैं वो लोगों को संवारना शुरू करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन शुरू करती हैं, उनकी हमदर्दी शुरू करती हैं, उनकी तालीम शुरू करती हैं। तो ये 4 लोग ऐसे हुए एक ही वक्त में कि अल्लाह ने एहसान किया इस मुल्क के खुदादाद पर, जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, वासिफ अली वासिफ और अशफाक अहमद, ये चारों एक अहद है, एक प्रोग्राम है, एक हिस्सा है। और इन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि रिवायात के गुलाम ना बनो, अपने मन की बात खुलकर अपने मालिक से करो, और उसकी मखलूक की खिदमत में किसी शर्मिंदगी का इजहार मत करो, शर्मिंदा मत हो। तुम्हें जो हैसियत है, जो मौके हैं, जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक खिदमत करते चले जाओ और अपने जज्बों को अमल में ले आओ, उनको छुपा के मत रखो। बल्कि इस तरह कहा जाए अगर कि रिवायतों के कपड़े उतारे हैं मुफ्ती ने, जो हमारी दुश्मन है। रिवायतों ने हमें इखलास से दूर कर दिया है, मोहब्बत इलाही से दूर कर दिया है, उसकी इंसानों की खिदमत और मोहब्बत से दूर कर दिया। हम रिवायतों के ग़ुलाम बन के रह गए। तो ये इन लोगों का एहसान है, ये जो लोग हैं, ना इनकी दाढ़ी देखें, ना इनके बाल देखें, ना इनका लिबास देखें, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है
ایٹیچیوڈ, رویے. آپ دیکھیں, میں ایک خوبصورت بات آپ کو بتاؤں جس سے پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کتنے بڑے ہیں. زین العابدین, امام زین العابدین کے پاس ایک شخص گیا, وہ کہنے لگا اے امام میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے, مگر ایک شرط کے ساتھ. کہ شرط کیا ہے؟ کہ بغیر بولے کرنی ہے, بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے. کس چیز سے؟ رویے سے, ایٹیٹیوڈ سے. یہ رویے کے لوگ ہیں, ایٹیٹیوڈ کے لوگ. انہوں نے بغیر اس طرح کا بولے جیسے لوگ بولتے ہیں تبلیغ کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تصوف کی پہلی کتاب رسالہ کشیریہ یا دوسری کہہ لیں, اس میں 3 باتیں بتائی گئیں جو ان لوگوں پہ صادق آتی ہیں. میں ممتاز مفتی کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے, جب کسی پہ خاص رحمت کرتا ہے تو اس کو عقل عطا فرما دیتا ہے, اور ایسے عقل عطا فرمایا نہیں ہے. اور جب مزید مہربان ہو جائے اور مہربان ہو جائے اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے, اس کو علم بھی عطا فرما دیتا ہے. اور جب اور ہی مہربان ہو جائے, بہت زیادہ مہربان ہو جائے تو اسے بیان بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ ممتاز ضلع معافی تصوف کی دوسری کتاب, وہاں بھی اتنی باتیں لکھتی ہیں جو کہ لاجواب ہے. وہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں. میں ان سے ملا نہیں ہوں کبھی, مگر ملتا رہتا ہوں. جو لوگ زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو لوگ زور زور سے اونچی آواز میں, بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے لیے کہا گیا کہ وہ دور سے اللہ کو پکارتے ہیں, وہ دور ہیں اللہ سے. کیونکہ یقیناً جب آپ زور سے کسی کو بلائیں گے تو وہ فاصلے پر ہی ہوگا تو زور سے پکاریں گے. دوسری بات, جو ذرا اسے قریب سے جانتے ہیں, جو اللہ کو ذرا قریب سے جانتے ہیں, وہ اسے کانا پھوسی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں, نماز میں آواز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کو نہیں جا رہی ہوتی, مگر اللہ سن رہا ہوتا ہے. تیسری بات, جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیبت زدہ ہو گئے تھے, جیسے ابھی یہ بچی بتا رہی تھی ان کے کمرے کا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیبت میں رہتے ہیں, اپنی نارمل کیفیات میں نہیں رہ سکتے, بے چین رہتے ہیں, اضطراب میں رہتے ہیں. وہ اضطراب ہی ان کا سرمایہ ہوتا ہے اور انہیں اللہ سے جوڑنے والا ہوتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے گوش گزار کروں. تصوف کی جب ہم باتیں کرتے ہیں, آپ لوگوں نے مجھ سے بھی بہت سے سوالات کیے, اور جہاں بھی میں جاتا ہوں تو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی باتیں جو ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور قریش مکہ بہت پریشان اور بے چین ہوئے, تو انہیں ولید بن مغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ یار اس کو کسی طریقے سے راضی کر کہ یہ دعوت کا کام, یہ تبلیغ کا کام چھوڑے, ہمارا تو اس نے بیڑا غرق کر دیا. ولید بن مغیرہ جب آپ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تجھے ایک خوبصورت عورت چاہیے تو مکے کی سب سے حسین عورت تیرے نکاح میں دیتے ہیں, تو یہ کام چھوڑ. اور اگر تجھے دولت چاہیے تو ہم سب مل کے اتنی دولت تجھے دیتے ہیں کہ ہم میں سب میں امیر تو ہو جائے گا. اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر تجھے سرداری کا شوق ہے تو ہم تجھے آج سے اپنا سردار مانتے ہیں. تو میرے آقا نے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو اور بائیں پر چاند تو میں پھر بھی اس سے باز نہ ہوں. تو کیا چیزیں ریجیکٹ کی پروفٹ نے فرام ویری بگننگ؟ وومن, منی اینڈ اسٹیٹس.
آج بھی جہاں یہ تین چیزیں آپ کو ملے وہاں نہ صوفی ہے نہ درویش ہے. دھوکہ مت کھائیے, کوئی دھوکے میں نہ پڑے. کتنے ہی بڑے نام ہو, کتنے ہی بڑی جگہ ہو, کتنا ہی سلسلہ نسب چلا آ رہا ہو, اگر یہ اصول موجود نہیں ہے, صوفی موجود نہیں ہے, درویش موجود نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے, جب تک کہ بھی آپ کو کسی تلاش میں نکلیں, کہیں بھی تلاش میں نکلیں. اور دوسری چیز یہ ہے, قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے, جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. جس نے خواہش نفس چھوڑ دی, ڈی سیلف ہو گیا, وہ صوفی ہے. جو ابھی ڈی سیلف نہیں ہوا, اس کی ذاتی خواہشات موجود ہیں, ذاتی آرزویں موجود ہیں, نمائش موجود ہے, تعارف موجود ہے, اس کا تصوف سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں. اس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے, جو مرضی مسلک ہو, کوئی قید نہیں ہے, رویے کی قید ہے. اس کو ڈی سیلف ہونا ہے. اور ڈی سیلف ہونے کی مثال آپ سمجھ لیں, ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جسے ہم بنسری کہتے ہیں. کبھی بنسری کے بارے میں سوچا آپ نے؟ کسی بھی مزاج کا آدمی ہو, بنسری کی لے اس کو محو کر دیتی ہے, اس کے من میں بھاتی ہے, اس کے دماغ میں سماتی ہے. کیوں ہے اس میں اتنی حسن, اتنی مٹھاس؟ کبھی غور کیا؟ وہ اندر سے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہوتا, خلا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اندر کو خالی کر دیں گے کبر سے اور تکبر سے اور فخر سے اور لالچ سے, تو سارے زمانے میں آپ کی میٹھی تان گونجے گی اور پھیلے گی اور دلوں کو جگڑ دے گی. اللہ آپ کا میرا جی سر. ناہید خلیل صاحبہ سر آپ کے لیے. بابا جی ہماری مہمان سندھ سے آپ کے لیے اجرک لے کے آئی ہیں, وہ آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کر لیں. آئیں جی. ऑनलाइन देख देख के लोगों को भूख लगी. इधर पूछ रहे हैं ऐसी. बहुत शुक्रिया. मोहम्मद सुलेमान एक सवाल करना चाह रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. एक सवाल है जी. अशफाक साहब, बानो और वासिफ साहब और कुदरतुल्लाह शाह साहब, ये सारे हम असर थे. और इनमें से मुनासिबाए वासिफ साहब के ब्यूरोक्रेसी में से ताल्लुक़ रहा और कुछ को मीडिया से प्रोजेक्शन आती, जैसे अशफाक साहब. अब कुछ नक़ाद ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ने ये प्रोजेक्शन दी है. इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें सर, एक बात याद रखें,
علم و حکمت انسان کو حسین بنا دیتے ہیں، اور یہ حسین لوگ تھے اپنے وقت کے لوگ. ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جاؤ اشفاق احمد کے پاس. جو جتنے جانے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، کسی ادارے نے ان کو نہیں کہا، کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا. حسن کے لوگ خود ہی پجاری ہو جاتے ہیں. یہ اپنے کریکٹر میں حسین لوگ تھے، اپنے علم میں، پیشکاری میں، حکمت میں. کسی اسٹیبلشمنٹ کا ان کی زندگیوں میں کوئی دخل نہیں. میں نے بہت قریب سے اشفاق صاحب کو تو دیکھا ہے، کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں بھری محفل میں کہ وہ میرے لیے میرے ایک اسٹوڈنٹ کی طور پر تھے. تو یہ کوئی الزامات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں. جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہبی طور پہ بڑے مطلب شدت پسند ہوتے ہیں، ان کے بھی ایسے تھاٹس ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. یہ بڑے لوگ تھے، اور بڑا وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں دوسرے بڑے ہوتے ہیں. بہت اچھے. دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں. سر ایک سوال مزید آپ سے تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا. شاہد بٹ صاحب ہمارے بڑے پیارے ممبر ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن چونکہ اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کا جو فہم ہے اس کی انٹرپریٹیشن کیا آج بھی وہی ہوگی جو آج سے 1000 سال پہلے 500 سال پہلے لوگوں نے جس کا مطلب لیا یا جس طرح سے اس کو لیا، یا وقت کے ساتھ اس کا فہم کی انٹرپریٹیشن بدل سکتی ہے؟ بہت خوبصورت بات ہے، یہ قابل عمل بات ہے. مجھے ایک بات کرنی پڑے گی، اب ہے وہ بھی مرحوم ڈاکٹر اسرار مرحوم. میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ نے جو ترتیب ہے اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، اس کو تھوڑا گڈ مڈ کیا ہوا ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ رسول پر قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، اور رسول نے پھر قرآن دیا ہے. اس کی ترتیب کو ٹھیک کر لیں. جب آپ ترتیب ٹھیک کر لیں گے تو قرآن کا فہم آپ کو حاصل ہو جائے گا. کیونکہ قرآن آپ جب رسول اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. جس پر اترا ہے، جس نے اس کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ام المؤمنین نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. تو قرآن کی ڈیمانسٹریٹر تھے وہ. قرآن کو جس نے ڈیمانسٹریٹ کیا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آپ رسول اللہ کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، قرآن سمجھ میں آ جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ضیاء صاحب ہیں، یہ کتب کا تحفہ لے کے آئے ہیں، پلیز یہ قبول کیجیے. آصف منشا ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں سر بس آخری سوال، کیونکہ کافی دیر سے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ سے سوال کریں. سر ابھی آپ وہاں پہ بات کر رہے تھے نفس بارے، جیسے اس بارے میں نفس جسے میں بھی کہتے ہیں یا اپنی ذات لے لیں کچھ بھی، اس بارے میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک جیسے آپ نے کہا اور صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نفس کو یعنی نفس کو کمزور کریں یا اس پہ پاؤں رکھے گردن پہ، ایسے کہا جاتا ہے. دوسرے جیسے اقبال صاحب کے فلاسفر ہیں یا کچھ مغربی یہ مفسر وغیرہ، وہ کہتے ہیں جیسے اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں یہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اور پھر یہ ان کا کہنا کہ آپ اس کو کمزور کرنے کی بجائے اس کی نشو و نما کرو. جی جی آپ سمجھیے کہ یعنی جو سر تھوڑا اختلاف ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، نفس کو قرآن نے 3 جگہ کیٹیگرائز کیا ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. آپ نے اپنے نفس کو امارہ سے بہتر کرنا ہے، لوامہ ہو جائے گا، اور جب بہت بہتر ہو جائے گا، ایک بہت ہی ریفائن قسم کی شکل میں آ جائے گا تو نفس مطمئنہ ہو جائے گا. نفس مطمئنہ اتنا سمجھ لیں، جب آپ کی زندگی میں سے کمپلینٹ نکل جائے گی تو نفس مطمئنہ ہو جائے گا.
ना आप माशरे की कंप्लेन करेंगे, ना मौसम की करेंगे, ना किसी दोस्त की करेंगे, ना स्टेट की करेंगे। नफ्स मुतमइन्ना तक इसको प्रमोट करके लेके जाना है। नफ्स को आप खत्म नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि इसने आपके अंदर रहना है। ये आपकी इंस्टिंक्ट है, ये आपकी जो आपको पावर दी गई है उनका इस्तेमाल का तरीका है। जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे थे कि खुदी को कर बुलंद इतना वाली बात, अल्लामा के फलसफे खुदी को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। ये ईगो नहीं है। खुदी बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है जिसकी अल्लामा बात करता है? अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया फरिश्तों समेत, और उसे कहा कि हजरत इंसान को सजदा करो। सजदा मतलब है इंसान के ओबीडियंट रहो, इसके फर्मा बरदार हो जाओ। और इंसान को कहा कि तेरा सर मेरे अलावा कहीं ना झुके। आपका शर्फ ये है, आपकी खुदी ये है कि आपका सर अल्लाह के अलावा कहीं ना झुके, किसी और से आपकी डिमांड ना हो। जब आप में ये पैदा हो जाएगा तो आपका नफ्स प्रमोट होकर नफ्स मुतमइन्ना में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया खान उल हक साहब के पास वक्त की किल्लत है, वो भी इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी वादे से ज़्यादा मुझसे वक्त ले चुके हैं। सवाल तो इतने ज़्यादा हैं, हर शख्स करना चाहेगा, लेकिन प्लीज़ अब उनको प्लीज़ उन्होंने कहीं पहुँचना है, तो इसलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उमर शहजाद नियाज़ी साहब सर आपको एक किताब और तोहफा पेश करना चाहते हैं। फैसल चौधरी साहब, सागर साहब फूल पेश करना चाह रहे हैं।